ایک حصہ اپنے صحاب کے ساتھ رہے، رات کا ایک حصہ اپنے اہل البیت کے ساتھ رہے۔ جب مولا اپنے صحاب میں سے تو صحاب حسین نے اپنے خیمے مولا حسین کے خیموں کے گرد لگا دیے، یعنی بیویاں اور اہل البیت کے جو خیمے تھے وہ اندر تھے، اور ان کے ارد گرد صحاب حسین نے اپنے خیمے لگا دیے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے، اگلا حملہ ہو تو ہمارے ہی خیموں پر ہو۔ سید سجاد غش کے عالم میں ہیں، بیمار امام غش میں ہے، اب مولا بھی عبادت کر رہے ہیں، اصحاب حسین میں بیٹھے ہوئے صحاب بھی کر رہے ہیں عبادت۔ یہ عبادت کرتے کرتے یہ قرآن پڑھنے کی آوازیں، تسبیح کی آوازیں، جب سارے صحاب بلند پڑھ رہے تھے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ آوازیں جب بلند ہوئیں تو مکھیوں کی بنبناہٹ کی شکل میں سید سجاد کے کانوں تک پہنچی۔ سید سجاد غش کے عالم میں ہے، کانوں میں اصحاب حسین کی آوازیں آئیں۔ ایک مرتبہ مولا نے آنکھیں کھولی، کان لگایا، یہ کس کی آوازیں ہیں؟ یہ اصحاب حسین کی آوازیں ہیں۔ میرے مولا سید سجاد کھڑے ہوئے، باہر آئے، حارث ہمدانی پر نظر پڑی، جلال کے عالم میں کہا، کس نے کہا ہے یہ خیمے یہاں لگائے جائیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ میری پھوپھیوں کے کانوں میں تمہاری آوازیں آ رہی ہیں؟ جب حارث ہمدانی کانپنے لگے، مولا حسین آگے بڑھے، کہا سید سجاد کو جلال آ گیا، گلے سے لگایا سید سجاد کو، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا بابا ٹھیک ہے، آپ کے صحاب کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، میرا سلام ہو آپ کے ایک ایک صحابی پر، مگر بابا یہ تو دیکھیے نا، ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں پھوپھیوں کے کانوں تک جا رہی ہیں، وہ میرے پردہ دار ان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا نا میرے مولا حسین نے، ایک مرتبہ مولا حسین نیچے بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، پھر نیچے بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، گلے سے سید سجاد کو لگایا اور کہا سید سجاد آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، آج کی رات مجھے دے دے، آج کی رات کا میں امام ہوں، جب کل کی رات آئے گی تو کل کی رات کے تو امام ہوگا، کل کی رات کہلائے گی شام غریبہ، شام غریبہ کا تو امام ہے، تو جاننا، پھوپھیاں جانے، پردے جانے۔ ہاتھ باندھ کر کہوں سید سجاد یہ صحاب حسین کے قرآن پڑھنے کی آوازیں گوارا نہیں ہوتی، جب لاکھوں کے مجمع میں علی کی بیٹیاں راہ کوفہ اور شام میں سروں پر چادر نہیں ہوں گی، میرے مولا سجاد آپ کا کیا عالم ہوگا، آپ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا۔ خانہ دارو شب گزرتی جا رہی ہے، حسین کا حال عبادت کر رہے ہیں، مولا حسین عبادت کر رہے ہیں، رات کا کچھ حصہ گزرا، مولا حسین میدان جنگ کی طرف گئے، دیکھا، کیا دیکھا، ایک سیاہ برقعے والی بی بی میدان صاف کر رہی ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، اے ضعیفہ تو کون ہے، یہ میدان کیوں صاف کر رہی ہے؟ کہا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، بیٹا یہ تیرے مقتل کی جگہ ہے، فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں صاف کر رہی ہے، حسین جب تو ذوالجلال سے زمین پر آئے گا کوئی کنکر تجھے نہ چبھ جائے، آج فاطمہ زہرا تیری مقتل میں آ گئی ہے۔ آدھا دارو مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، شہزادی نے کہا بھیا کچھ دنوں سے
کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں خیمے کے پیچھے اور آپ کا نام لے کر کہتی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ۔ مولا حسین نے کہا شہزادی کو جاؤ، شہزادی ذرا جا کر دیکھو کون ہے وہ۔ شہزادی گئی، دیکھا ایک سیاہ برقعے والی بی بی خیمے کے پیچھے بیٹھی ہے، واہ حسینہ کہہ رہی ہے، یا حسینہ کہہ رہی ہے، واہ حسینہ کہہ رہی ہے۔ شہزادی نے کہا بھائی تو میرے غریب زینب کا ہے، تو کون ہے جو حسین کا نام لے رہی ہے؟ ایک مرتبہ نقاب اٹھائی، کہا زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اپنی اماں زہرا کو نہیں پہچانتی۔ زینب جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے بقیہ چھوڑ دیا۔ زینب جہاں جہاں تو گئی ہے تیری ماں حسین اور تیرے ساتھ ساتھ آئی ہے۔ زینب آج کی رات تیرے ساتھ ہے تیری ماں۔ ہاں عزادارو، جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا فاطمہ زہرا نے بقیہ چھوڑ دیا۔ اب مولا حسین اہل البیت خیموں میں طرف جا رہے ہیں، دیکھا کسی خیمے میں ایک ماں دو بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، کہہ رہی ہے آنو محمد تم حسین کے صدقے ہو، میں نے تمہیں پالا ہے حسین کا صدقہ سمجھ کر، دیکھو صبح اپنی جان میرے بھائی حسین پر قربان کر دینا، اور دیکھو میں نے تمہارے بھروسے پر اپنی اماں زہرا کا سامنا کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اے اماں تیرے بیٹے حسین سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو شہید کروایا ہے۔ آگے بڑھے، یہ خیمے میں ایک بیوہ بیٹھی ہے، 13 برس کا بچہ ہے، کہا قاسم صبح ہونا سب سے پہلے تو اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا۔ لوگ کہتے تھے حسن مجتبیٰ کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی، بیٹا تو اپنے باپ کی جنگ کر کے دکھانا کہ تیرا باپ اور تو کتنا بڑا جری تھا۔ آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ اس خیمے میں ایک ماں 18 برس کے جوان کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، زلفیں سوار رہی ہے، پیار کر رہی ہے۔ کہا شہزادے دیکھو میں زینب جیسی تو نہیں ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے، پالا تجھے زینب نے ہے، میرے دودھ میں زینب کی ایسی تاثیر نہیں ہے بیٹا، میں سیدانی نہیں ہوں، مگر صبح جب ہوگی سب سے پہلے تو اپنے بابا پر اپنی جان قربان کر دینا مجھے، تاکہ یہ میرے حق میں یہ چیز آئے کہ علی اکبر سب سے پہلے تو شہید ہونا۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک خیمے میں ام کلثوم رو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں پردگارا میری جھولی خالی ہے، میری کوئی قربانی نہیں۔ دیکھا آگے جناب عباس آگے بڑھے، شہزادی ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم، اے آقا زادی ام کلثوم تیرا یہ غلام عباس حاضر ہے، کل عباس تیری قربانی بن کر جائے گا، عباس تیری طرف سے قربان ہوگا۔ ہاں زادارو، شب گزرتی جا رہی ہے، شب گزرتی جا رہی ہے، فجر کے آثار نمودار ہوئے۔ مولا حسین نے کہا علی اکبر کو بلاؤ، شہزادہ علی اکبر آئے، کہا علی اکبر تو شبیہ پیغمبر ہے، تو شبیہ رسول ہے، بیٹا جہاں گلدستہ اذان پر آج فجر کی اذان تو دے دے، دنیا کو پتا چلے کہ رسول کی آواز کس کے خیمے سے آ رہی ہے، کون ہے، جہاں سے رسول کے لہجے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ شہزادہ علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، فجر کی اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، عزادارو جیسے ہی کہا سیدانیوں میں ماتم کی برپا ہوئی۔ آج کے بعد علی اکبر کی اذان نہیں سنے گی، آج کے بعد آخری نماز ہے، آخری اذان ہے، جو حسین کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر سے دلوا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، مولا روز عاشورہ آیا، ایک ایک کر کے انصار اور اعوان اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ جناب مسلم کے بھائی چلے گئے، جناب عباس کے بھائی شہید ہو گئے،
जनाब कासिम शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, जनाब अकबर शहीद हो गए, जनाब अब्बास शहीद हो गए। अब ज़हरा का लाल तन्हा रह गया। कभी दाएं तरफ देखता है, कभी बाएं तरफ देखता है। एक नारा इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासर यंसुरना, हल मिन मुगीस युगीसुना, हल मिन ज़ाबे युज़ब्बे अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई जो हुसैन की मदद को आने वाला? है कोई गरीब हुसैन का मददगार? अरे है कोई जो हुसैन की बीबियों को रसूल के रोजे पर ले जाए? हाँ दादारो, तारीख में दो इस्तिग़ासे मिलते हैं। सफीन में मौला अली ने इस्तिग़ासा बुलंद किया था, हल मिन नासर यंसुरना। तो 12,000 फौजी अपनी तलवारें निकाल कर आ गए कि या अली, ये मजलूमियत का नारा है, अगर ये नारा आपने बुलंद किया अपने हाथों से गर्दन फाड़ देंगे। वो अली का मुकद्दर था, ये हुसैन का मुकद्दर। जब हुसैन ने कहा हल मिन नासर यंसुरना, दो खैमों में हलचल हुई। एक खैमे से मेरा बीमार इमाम बाहर निकला, हाथ में नेज़ा लेकर लड़खड़ाते कदमों से चला। मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब सज्जिद सज्जाद को रोको। आगे बढ़े, सीने से लगाया, बेटा तू हुज्जत खुदा है, तुझसे जहाज साकित है, बेटा तुझसे नस्ल हुसैन चलेगी। हाँ मेरा बेटा। अब मैं सैयद सज्जाद को खैमे में बैठाया, रो कर कहा फूफी अम्मा कितना गरीब हो गया मेरा बाबा, किस मजलूमियत का नारा बुलंद किया है। हाँ दादारो, एक मर्तबा दूसरे खैमे के मतवज्जे हुए, जनाब रुबात का खैमा था। एक मर्तबा हुसैन समझे शायद किसी बच्चे की मैयत हो गई, अगर खैमे में गए। शहजादी ने कहा भैया जब से आपने इस्तिग़ासा बुलंद किया है, अली असगर झूले में नहीं टिकता है, कभी झूले से अपने आप को गिराता है, कभी खड़े होता है, कभी नीचे गिरता है। मौला हुसैन ने कहा समझ गया मैं, अली असगर तेरे बगैर मेरी करबला अधूरी है, तेरे बगैर मेरी करबला अधूरी है। एक मर्तबा अली असगर को हाथों पर लिया, जब किया ना, जाबिर बाप ने कहा मौला हर शहीद गया है ना, बड़े सजा बनाकर हर माँ ने अपनी कुर्बानी पेश की है, मुझे इतना वक़्त दीजिए मैं अली असगर को सजा लूँ, मैं अली असगर को बना लूँ। एक मर्तबा शहजादे को जुल्फ़े सवारी, एक मर्तबा शहजादे को एक लिबास दे बेतन किया, नन्ही सी तलवार लगाई, कान में कुछ कहा, अली असगर मुस्कुरा गया। अली असगर मुस्कुरा पड़े, यही कहा होगा ना अली असगर तू छोटा है, काम तूने बड़ा करना है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सब जब शहीद गए हैं ना, सब ने अपने माँ पर जाने कुर्बान की। ए अली असगर तेरे पर शाबाश होगी अगर तेरी जिंदगी में, देखो तेरी जिंदगी में मौला हुसैन तक कोई तीर नहीं आना चाहिए, कोई तीर नहीं आना चाहिए। तू रहेगा, तू शहीद हो जाना, मगर मेरा आका और इमाम बच जाना चाहिए। एक मर्तबा जाबिर अली असगर को हाथों पर बुलंद किया, अबा का दामन ऊपर किया। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन बाहर चले, शहजादा अली असगर को लेकर चले, शहजादा अली असगर को लेकर चले, अबा का दामन ऊपर किया। एक मर्तबा फौज अशकिया के सामने पहुंचे, फौज अशकिया के सामने पहुंचे, क्या देखा? फौज अशकिया ने समझी शायद हुसैन कुरान लेकर आ गए, शायद हुसैन कुरान लेकर आ गए। एक मर्तबा जब फौज अशकिया ने देखा ना कि शायद हुसैन कुरान लेकर आ गए, एक मर्तबा जब मौला ने अबा का दामन उल्टा, देखा एक 6 माह का बच्चा है। मौला ने कहा कि देखो ये 6 माह का बच्चा, प्यास की शिद्दत है, 3 दिन की प्यास है, इसकी माँ का दूध खुशक हो चुका है, चल घूंट आओ और बच्चे के हलक में डाल दो। फौज अशकिया कहती है आप बहाने से पानी मांग रहे हैं, बच्चे के बहाने आप पी लेंगे पानी। एक मर्तबा अबा उतारी, जमीन करबला पर रखी, जाबिर अली असगर को कहा यहाँ मैं रख रहा हूँ बच्चा, मैं पीछे हटता हूँ, तुम आओ और चंद घूंट बच्चे के हलक में डाल दो।
ایک مرتبہ جناب علی اصغر اپنی زبان بے زبان سے کہہ رہے ہیں، کہا اصغر ان کو بتا دو کتنا پیاسا ہے۔ ہاں دھارو، میرے مولا حسین نے جب جناب علی اکبر جا رہے تھے تو کچھ آپ کو یاد نہیں کیا، جناب عباس جا رہے تھے آپ کو یاد نہیں کیا، جناب قاسم جا رہے تھے آپ کو یاد نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہا میرے شیعو دیکھتے کربلا میں آتے، دیکھتے میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ نے کہا نا کہ نہیں دیں گے پانی، جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ فوج اشکیا منہ پھیر پھیر کر رونا شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ پچھلے سال نے کہا اقتا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ادھر سے تیر چلا حرملہ کا، علی اصغر نے گردن آگے کی، زبان بے زبان سے کہا مربا اصغر کو معاف کر دینا۔ تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ خون علی اصغر کو مولا نے ہاتھوں پر لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان نے کہا قیامت تک کے لیے بارش نہ ہوگی، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے کہا قیامت تک کے لیے اناج نہیں اگے گا۔ ایک مرتبہ خون علی اصغر کو داڑھی پر مل لیا۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو لے کر خیموں کی جانب گئے، 7 مرتبہ مولا آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ہاں دادا امام بھی ہے، باپ بھی ہے، امامت کہتی آگے بڑھ، باپ کی شفقت کہتی تھی اگر علی اصغر خیمے میں چلا گیا یا رباب مر جائے گی یا سکینہ مر جائے گی۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ خیمہ رباب کے باہر پہنچے، کہا رباب مولا، سب سے پہلے جناب سکینہ نے دیکھا نا کہ میرا بابا حسین کی آواز آئی، سکینہ سمجھی شاید حسین علی اصغر کو پانی پلا لائے، آبا کا دامن اوپر ہے، علی اصغر نیچے ہے۔ شہزادی سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، کہا بابا آپ کو اصغر سے زیادہ پیار ہے، سکینہ سے پیار نہیں ہے، آپ اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ کو پانی نہیں پلائے۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن الٹا، شہزادی سکینہ نے ہلکے علی اصغر کو دیکھا، ایک چیخ ماری، جناب رباب آئی، ہاتھوں پر جناب اصغر کو اٹھا کر کہا، بس ایک جملہ کہا ہے آقا حسین، اے مولا حسین، کیا مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔